خواتین دوران حمل اگر کوئی ایسی خوراک استعمال کریں تو ان کے بچے جو ہیں وہ خوبصورت پیدا ہوں۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی رہی ہے اس کی طرف سے تو اس کھاتے میں ڈال دیا جائے کہ وہ حالت حمل میں ہے، اس کی طبیعت ہی اس طرح کی بنی کھڑی ہے۔ ناریل کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ مزاج اس کا گرم ہوتا ہے تو اس سے حمل ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اکثر جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے اس موقع پر بھی جب وضع حمل جو ہے قریب ہو۔ آنکھوں ذریعے، دماغ کے ذریعے، نفسیات کے ذریعے، اعصاب کے ذریعے اس کے حمل کو اس چیز نے متاثر کیا تو بچہ کالا ہونا شروع ہو گیا۔ کوئی ایسا فروٹ جو کہ کردار ادا کرتا ہے، جو بچے کی رنگت کے اندر یا خوبصورتی کے اندر اپنا اہم کردار ادا کرتا ہو؟ اگر چہرے پر دانے نکلتے ہیں نا آم کھانے کی وجہ سے، تو وہاں پر آم کے ساتھ لسی پینے کی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دانے وہ اصل میں ایک میل پڑا ہوتا ہے، اندر جلد کے اندر ہی میل پڑا ہوتا ہے۔ آم مسلسل کھائیں، آم کی حرارت سے اس میل کو کوئی اور راستہ نہیں ملا، وہ جلد پھاڑ کے باہر نکل آ رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر بات کی تھی کہ دوران حمل خواتین جو ہیں وہ ایسی کون سی چیزیں یا احتیاطی تدابیر اختیار کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ خوبصورت پیدا ہوں گے۔ تو آیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ ہم اگر اس طرح کی خوراک استعمال کریں، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خوبصورت بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوبصورت بچے عطا فرمائیں گے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ چلتے ہیں ہم حکیم صاحب کی جانب۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی، یہ آپ واضح کر دیجئے کہ اس چیز کی کوئی حقیقت ہے کہ خواتین دوران حمل اگر کوئی ایسی خوراک استعمال کریں تو ان کے بچے جو ہیں وہ خوبصورت پیدا ہوں؟ جہاں تک میری معلومات ہیں، میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، میری پریکٹس ہے، میں نے دیکھا ہے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ خوبصورت بچے حاصل کرنے کے لیے میاں بیوی کو 3 تدابیر اختیار کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ نمبر 1، عورت کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر خوش ہونا چاہیے، پرسکون ہونا چاہیے۔ پرسکون ہونا چاہیے۔ عموماً حالت حمل میں طبیعت یکسر ہی چینج ہو جاتی ہے، طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، گھر والے ادھر ادھر کی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں، اس کو انڈر پریشر رکھتے ہیں، اب یہ کیوں ایسے کر رہی ہے، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو ذہنی طور پر خوش رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی رہی ہے اس کی طرف سے تو اس کھاتے میں ڈال دیا جائے کہ وہ حالت حمل میں ہے، اس کی طبیعت ہی اس طرح کی بنی کھڑی ہے، صحیح۔ تو اس کو بہرحال ذہنی طور پر پریشان نہ کیا جائے، اس کو ذہنی خوشی دی جائے، نفسیات کو مد نظر رکھ کر اس کو نفسیاتی خوشی پہنچائی جائے، جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کو خوش رکھا جائے۔ صحیح صحیح۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی غذا پر خاص توجہ رکھی جائے۔ صحیح۔ وہ کوئی کچے چاول نہ کھائے، مٹی نہ کھائے، عموماً یہ ملتانی مٹی کھا لیتی ہیں خواتین، یہ قطعاً نہ کھائے۔ خون کی کمی ہو تو دل کیلشیم کی کرتا ہے، کمی کی وجہ سے عموماً اس طرح کی کوئی اونٹ پرانگ چیزیں کھا لیتی ہیں۔ دل کرتا ہے۔ بازار کی چیزیں بالکل نہ کھائے، بیکری کی چیزیں بالکل بند کر دے، قطعاً نہ یہ استعمال کریں۔ لیکن چٹپٹا کھانے کو تو اس وقت چٹپٹا دل یہ کرتا ہے۔ چیزیں نہیں استعمال کرنی۔ 3 مہینے، ابتدائی 3 مہینے تک تو یہ چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے، اور علاج کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 مہینے کے بعد ان چیزوں سے یکسر اوائڈ کر لیا جائے۔ صحیح۔ اگر یہ نیت ہو کہ جنین جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی شکل و صورت خوبصورت ہے، خوبصورت بنے، تو پھر اور کھانے کے لیے بہترین غذا جو ہے نا وہ استعمال کرے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ناریل اور بادام کا استعمال ضروری ہے۔ صحیح۔ بلا شبہ تھوڑی مقدار میں استعمال کریں، ناریل کھاتی رہے، بادام کھاتی رہے۔ ان میں سے یہ نہیں کہ صرف ناریل کھائے بادام نہ کھائے، ناریل کھانا ہے تو پھر بادام کھانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ناریل بادام دونوں کا جوڑ اس طرح کا ہے کہ یہ بچے کے نقش و نگار کو خوبصورت بنا دیتی ہے یہ غذا۔ اور اس کے علاوہ دیسی گھی کا بھی کردار اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے کہ نظام ہضم خراب نہ ہو، گیس ٹربل نہ ہو، تیزابیت نہ ہو، نظام ہضم خراب نہ ہو۔ تو بہرحال اچھی غذا ہونی چاہیے،
بلا شبہ مختصر ہو، تو یہ دوسری صورت ہے۔ اچھا، جو ناریل اور بادام کی آپ نے بات کی، اس کو جو کھانے کا انداز ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ یعنی اس کو بھگو کے رکھیں کیسے؟ بادام چھلکا اتار کے کھانا چاہیے، صحیح، چھلکا اتار کے کھانا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مسلسل بادام، خشک بادام کھانے کی وجہ سے بادام کا جو چھلکا ہے نا براؤن سا، یہ قابض ہے چونکہ، تو قبض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بادام کا چھلکا اتارا جائے، اور ناریل، کچا ناریل یا پختہ ناریل جو کریانہ سٹور سے ملتا ہے، یہ استعمال کیا جائے۔ کوئی حرج نہیں، اگر ناریل زیادہ سخت محسوس ہوتا ہے، اس کو تھوڑے سے گرم پانی کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے، وہ نرم ہو جائے گا، وہ کھا لیں۔ تو ویسے بھی کھاتے رہیں، لیکن جب بھی ناریل کھانا ہے اس کے ساتھ بادام ضرور کھانا ہے، اور دیکھنا جو بھی بچہ پیدا ہوگا خوبصورت ہوگا، اس کا ایک ایک عضو خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح، ایک دوسری بات تو یہ ہے، اب تیسری ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اس پر بھی اگر عمل کر لیا جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حاملہ عورت کا بیرونی ماحول جو ہے نا وہ خوبصورت فراہم کیا جائے۔ اچھا حکیم صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ ناریل کھانا چاہیے ان کو، تو ناریل کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ مزاج اس کا گرم ہوتا ہے، تو اس سے حمل ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے اس موقع پر بھی جب وضع حمل جو ہے قریب ہو، تو تب بھی وہ کھجوریں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اس طرح کی تجاویز پیش کرتی ہیں کہ یہ کھلائیں ان کو، تاکہ جو ہے وہ ڈلیوری جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے۔ تو ناریل سے حمل ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا؟ قطعاً ایسی بات نہیں، ناریل کا مزاج گرم نہیں ہے، سرد خشک ناریل ہے۔ صحیح، صحیح، ناریل کا طبعی مزاج جو ہے سرد خشک ہے، اس سے حمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ صحیح، 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 صرف یہ ہے کہ یہ چونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈک کی طرف ہے، تو حالت حمل میں حرارت بھی چاہیے، صحیح، تو حرارت کو پورا کرنے کے لیے بادام ہونا ضروری ہے۔ صحیح، صحیح، تو ناریل اور بادام دونوں کا جوڑ بہت ہے، صحیح، اور یہ خون کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے دونوں چیزیں مل کر، جیسے خون کے اندر چمک آ جاتی ہے۔ جب خون کے اندر چمک رہتی ہے اور حرارت بھی رہتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جنین بچہ جو ہے نا وہ حرکت اس کی صحیح ہو جاتی ہے، وہ اپنے دائرہ کار کے اندر چلتا پھرتا ہے، کھیلتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ وہ جتنا وہ چستی اس کے بچہ اندر پیدا خوش ہوگی۔ رہے گا نا، کھیلتا پھرے گا، چلتا پھرے گا، تو اس کی ایکٹیویٹی بڑھتی رہے گی۔ صحیح، صحیح، تو اکیلے ناریل سے یہ کیفیت کم ہو جاتی ہے، بادام کھلانے سے یہ کیفیت کم نہیں ہوگی، پوری ہوتی رہے گی، اور بادام بذات خود اس کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے ایک کارگر ثابت ہونے والی چیز ہے۔ صحیح، 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 اور تیسری جو چیز وہ بیرونی ماحول ہے، بیرونی ماحول فراہم کرنا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ مثلا گھر کے اندر پھولوں کے گلدستے ہوں، یا کبھی کبھی کسی پارکوں میں خامد کی ذمہ داری کہ اپنی بیوی کو پارکوں میں لے کر جائے، پھولوں کے اندر رکھے، خوبصورت چیزیں دکھائے، ڈراؤنی چیزوں کی طرف نہ لے کر آئے، اس کی آنکھوں کے سامنے وائٹ چیزیں ہوں، خوبصورت چیزیں ہوں، پھول زیادہ ہوں، پھولوں کے گلدستے ہوں، گھر کے اندر کیاریاں بنا لی جائیں، وہاں پر پھول کھلائے جائیں، پھولوں والا ماحول فراہم کیا جائے، خوشبو والا ماحول دیا جائے۔ صحیح، صحیح، حتیٰ کہ پرانے زمانے میں اب تو یہ کیفیت دور ختم ہو گیا، گھروں کے اندر لوگ موتیوں کے پھول لگاتے تھے۔ ایسی، اس کے پیچھے بھی ہسٹری عموماً یہ بھی ہے کہ صبح صبح مائیں اٹھتی تھیں، فجر کی نماز پڑھتی تھیں، پھول توڑتی تھیں، اور قرآن مجید کھولتی تھی، قرآن مجید پر رکھ دیتے تھے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ ایسی بہو بیٹیاں جو حالت حمل میں ہوتی تھیں، مائیں ان کو قرآن مجید دیتی تھیں کہ بیٹا یہ قرآن مجید پڑھو، آپ حالت حمل میں ہو، قرآن مجید پڑھو گی، تو ساتھ پھول رکھ دیتی تھی۔ تو ماؤں کے بھی یہ ایک مائنڈ ہوتا تھا کہ یہ خوشبو سونگے گی، اس کے ذہن کو خوشی پہنچے گی، اس کی نفسیات تر و تازہ ہوں گی، اور پھر یہ تلاوت کہ کی برکت سے تلاوت کی برکات الگ ہوں گی۔ کتنا فطرت کے قریب ہو کر وہ میں سوچتی تھیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت ماحول ہے۔ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کی، انہوں نے کسی انگریزی کتاب کا ترجمہ کیا، تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک گوری خاتون کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو گیا، صحیح، جب کہ اس بچے کے نین نقش جو تھے، چہرہ مورا
بلاک، یہ سارے کا سارا اس کے باپ پر تھا۔ صحیح صحیح۔ اب وہ حیران تھے کہ ہم تو گورے ہیں اور ہمارا بچہ کالا کیوں پیدا ہو گیا۔ ماہرین سے انہوں نے گزارش کی ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ماہرین نے ساری تشخیص کی، ساری ان کو ہسٹری معلوم کی ان کی، تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا رہن سہن کہاں، زیادہ وقت کہاں گزارتی ہے۔ صحیح۔ تو اس گوری کا جو زیادہ تر جو وقت گزرتا تھا وہ اس کے آفس میں تھا۔ وہ آفس میں آئے، انہوں نے دیکھا اس کا آفس کیسا ہے۔ جس دفتر میں بیٹھتی تھی نا، اس کی کرسی کے سامنے جو ٹیبل تھی نا، ٹیبل پر ایک مجسمہ تھا کالا، اس کی بار بار اس پر نگاہ پڑتی رہتی تھی۔ تو ماہرین نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ جو کالا سٹیچو ہے نا، کالا مجسمہ، کالا بت، اس پر مسلسل اس کی نظر پڑتی رہی ہے، آنکھوں ذریعے، دماغ کے ذریعے، نفسیات کے ذریعے، اعصاب کے ذریعے اس کے حمل کو اس چیز نے متاثر کیا، تو بچہ کالا ہونا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال یہ طبی نقطہ نظر سے میں ایک مائنڈ رکھتا تھا، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب واقعہ ذکر کیا، اس نے میری ذہن کو مزید، میرے موقف کو مزید تقویت دے دی، اس لیے میں نے اس کا حوالہ بھی دے دیا۔ تو بہرحال حالت حمل میں تیسری جو صورت ہے وہ بیرونی صورت ہے کہ عورت کو پھول دکھانے چاہیے، اچھے منظر پیش کرنے چاہیے، اور بالخصوص موتیے کے پھول تلاوت کرے، اور صبح اٹھ کے اور موتیے کے پھول وہ سونگے اور اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اور زیادہ تر باوضو رہے۔ صحیح صحیح۔ وضو کی برکات ہیں۔ دیکھیں، وضو کرنے کے بعد طبیعت ایک نئے انداز سے نکل آتی ہے۔ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نفسیاتی طور پر بندہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پیچھے سمجھ لیتا ہے، تو وضو کر لیتا ہے، وہ چیزیں پھر بحال ہو جاتی ہیں۔ ایسی خاتون کو زیادہ تر باوضو حالت میں رہنا چاہیے اور زیادہ تر اذکار میں رہنا چاہیے۔ تو یہ تینوں صورتیں میں سمجھتا ہوں جو ماں اختیار کرے گی، اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، صحت مند ہوگا اور صالح اور نیک پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ اگر خواتین جو ہیں وہ شروع کے 3 ماہ تک دوران حمل اگر کوئی چٹپٹی چیزیں کھانا چاہیں تو کھا سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اس طرح کی فاسٹ فوڈ ہو گیا، برگر شاورما وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فروٹ جو کہ کردار ادا کرتا ہے، جو بچے کی رنگت کے اندر یا خوبصورتی کے اندر اپنا اہم کردار ادا کرتا ہو، اور اسی طرح ماں کے خون کے لیے بھی، جس طرح انار کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ خون پیدا کرتا ہے، یا گاجر کا جوس ہے، یا اسی طرح اور بھی پھل اس طرح کے ہیں، تربوز ہے، تو یہ بھی کردار ادا کرتے ہیں بچے کی خوبصورتی میں اور ماں کی جو خون کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، یا نہیں؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ عموماً حالت حمل میں جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں خون میں، ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ایچ بی لیول کتنا آ رہا ہے، ہیموگلوبن۔ بالکل۔ تو عموماً اکثر و بیشتر خواتین کی حالت حمل میں ہیموگلوبن کی مقدار کم ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر ادھر ادھر کی کئی چیزیں تجویز کی جاتی ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ سب سے جو بہترین چیز ہے نا ہیموگلوبن کو پورا کرنے کے لیے، وہ کشمش بادام ہے۔ کشمش دیسی ڈرائی فروٹ میں سے کشمش بادام، اور اس کے ساتھ 1 کپ دودھ پیا جائے رات کو یا صبح؟ یہ ناشتہ یہ ہو، کشمش بادام 1 کپ دودھ، صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ ناشتہ شروع کر لے اور بے فکر ہو جائے۔ کتنے بادام ہونے چاہیے؟ طبیعت کے مطابق، موسم کے مطابق، عموماً لوگ کہتے ہیں یہ 7 بادام ہوں اور 7 دانے اس کے کشمش کے ہوں۔ موسم کے مطابق، گرمی کا موسم ہے نا، گرمی کے موسم میں 7 بادام مسلسل استعمال کرنے سے ممکن ہے کہ جون جولائی کے موسم میں تو پریشانی ہوگی، جینڈس ہو جائے گا، آنکھیں پیلا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو طبیعت کے حساب سے 2-3 جون جولائی کا موسم ہے تو 2-3 بادام بھی کافی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور سردی کا موسم ہے تو 20-20 25-25 30-30 بادام اور اتنی کشمش بھی کھائی جائے تو ٹھیک ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ قبض پیدا نہیں کرتی؟ قبض، بادام کا جو چھلکا ہے نا، براؤن چھلکا، یہ قابض ہے۔ مسلسل زیادہ مقدار میں بادام کھانے سے قبض ہو جائے گی، جبکہ براؤن چھلکے کو اتار دیا جائے، جو اس کی وائٹ گری ہے، سفید بادام، یہ قبض کشا ہے، اس کے اندر جو تیل ہے وہ قبض کو ختم کرتا ہے، لیکن وہ جو چھلکا ہے وہ اتنا تیز ہے، اس کا اثر ہے کہ وہ قبض کر دیتا ہے، قبض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے پھر کہ رات کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح جو ہے وہ اس کو چھلکے اتار کے، اور ہاں تو ٹھیک ہے، رات کو بھگو کے رکھیں، صبح کے وقت چھلکا اتار لیں، گرمیوں میں سب خاص سے طور بہتر ہے۔
نرم ہو جائیں گے چھلکا آسانی سے اتر جائے گا. صحیح. اگر اب اتنا ٹائم نہیں ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بھی بھگو کے رکھیں, بعد میں اس کو مسل کے چھلکا الگ کر دیں. صحیح. یہ زیادہ بہتر ہے. اور جو عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ رات کو وہ صفوف بنا لیتے ہیں نا, اس کو ہلکا پھلکا اس کو پیس کے بادام کو خشک کوئی, تو اس کو دودھ کے اوپر 1 چمچ ڈال کے, تو یہ بھی ٹھیک ہے. رات کے وقت بہرحال بھی ٹھیک ہے. کسی بھی صورت میں بادام کشمش کا اگر استعمال ہو تو یہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. اس سے تیز ڈرائی فروٹ, ہاں, آسان ترین اور جامع نسخہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ آم کا موسم آ رہا ہے, آم اس کا استعمال کیا جائے, یہ بھی پیٹنٹ ہے. ایک مریضہ کو میں نے یہ یقین دلایا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا, صرف اور صرف آم کھانا ہے, روزانہ آم کھانا ہے. ایچ بی لیول کم تھا, اکیلے آم کھلانے سے ہی ان کی ایچ بی لیول پورا ہوگی. اور جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ بھی ہماری واقف تھی, میں نے خود انہیں جا کے کہا, میں کہ اس مریضہ کا خاص خیال رکھنا, دیکھنا ایچ بی لیول پورا ہوا یا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا میڈیسن کیا دی؟ میں نے کہا کوئی میڈیسن نہیں دی. اس نے کہا جو میں نے لے کر دی تھی, میں نے کہا وہ بھی نہیں لے کر کھلائی. اس کو صرف میں نے آم کی ہدایت کی تھی اور اس خاتون نے آم ہی مسلسل کھائے اور ایچ بی لیول پورا ہو گیا تھا. اچھا حکیم صاحب, جس طرح آپ نے آم کے حوالے سے بات کی ہے, تو آم اگر وہ کھائے گی تو اس سے تو گرمی دانے اور حرارت پیدا ہوگی, وہ کھانے کے بعد پھر لسی کا بھی استعمال ضروری ہے اس کے لیے؟ کر صاحب یہ تو ایک بہت دلچسپ سوال بھی ہے اور یہ اس کا جواب بھی لمبا بن جائے گا. تو آم کھانے سے اگر گرمی کے دانے پت نکلتی ہے نا, یا چہرے پر دانے نکلتے ہیں, تو وہ موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, یہ ایک ہوتی ہے پت نکلنا, ایک ہوتا ہے چہرے پر دانے نکل آنا. ٹھیک ہے, یہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں. اگر چہرے پر دانے نکلتے ہیں نا آم کھانے کی وجہ سے, تو وہاں پر آم کے ساتھ لسی پینے کی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. وہ دانے وہ اصل میں ایک میل پڑا ہوتا ہے, اندر جلد کے اندر ہی میل پڑا ہوتا ہے. آم مسلسل کھائیں, آم کی حرارت سے اس میل کو کوئی اور راستہ نہیں ملا, وہ جلد پھاڑ کے باہر نکل آ رہا ہوتا ہے. اور آم ہی مسلسل کھانے سے وہ باہر نکل کے پک کے ختم ہو جائے گا. صحیح. اگر ایسی صورت میں آم کے ساتھ لسی پی لی گئی نا, تو وہ مواد پھر اندر ٹھہر جائے گا, وہ اندر پڑا رہے گا, وہ کسی اور مرض کا باعث بنے گا, چہرے کی خوبصورتی کو خراب کرے گا. اس لیے ہاں, آم کھا کھا کر جب پت نکلنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خون تقریباً صاف ہو چکا ہے. صحیح. اور اگر پت نکل رہی ہے نا, پھر قریب قریب چہرے پر کوئی دانہ, کوئی پھوڑا یا گلٹی ٹائپ کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں نکلے گی. چہرہ تب واش ہو چکا ہوگا, کیونکہ خون کے اندر حرارت اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے اور دانے نکلنا. اور جب پت نکلی ہے نا, تو پھر آم کے ساتھ لسی پینی چاہیے. اس سے پہلے آم کے ساتھ لسی قطعاً نہیں پینی چاہیے. تو حالت حمل میں اسی پوائنٹ کو دیکھنا چاہیے. مسلسل آم کھانے چاہیے. صبح فجر کی نماز کے بعد حالت حمل میں عورت کو چاہیے کہ وہ آم کھائے, ٹھنڈے کر کے کھائے. آم کا پانی کے اندر شیک بنا کے پیے, دودھ کے اندر شیک بنا کے پیے, واٹر شیک, ملک شیک, مسلسل جس طرح چاہے ویسے استعمال کرے, تو یہ مفید ثابت ہوگا. ہاں, اگر پت نکل آئی ہے تو پھر دودھ پینا ضروری ہے, لسی پینا اس کے ساتھ ضروری ہے. تو خوبصورتی میں بھی یہ کردار, خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا. اور مزے کی بات ہے, اس کا نقصان نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور اس سے بھی اگلی دلچسپ اور اہم بات وہ یہ ہے کہ ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے گی. صحیح. رحم کا منہ آسانی سے کھل جائے گا, آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی آم مسلسل کھانے کی وجہ سے. بہت شکریہ حکیم صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. آپ نے بڑی عمدہ رہنمائی کی اس حوالے سے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس کے اندر سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ خوبصورت پیدا ہوں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے. اور جو ان کی خون کی کمی ہے اس دوران عموماً ایسا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ عین ڈیلیوری کے وقت 8ویں 7ویں 8ویں 9ویں ماہ کے قریب وہ بھاگتی ہیں پھر کہ ہم نے اب کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے وہ ہمیں ہمارا جو کیس ہے, فائل ہے, وہ پکڑے گا نہیں, تو کیونکہ ہماری تو ابھی تک ایچ بی پوری نہیں ہے, تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو ان کو شروع سے ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے جو خون کی کمی ہے
اس کو پورا کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے شوہر ہیں خاص طور پہ اور جو والدین ہیں ان کو بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔